نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں بارگاہ رب العزت میں شکر گزار لاتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعاؤں، وہ محنت کا نتیجہ کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور حلقہ اسمبلی سرائے مردے سے مجھے پھر سے آپ تمام کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا، اور آج آپ اور ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پہلے مرحلے کے انتخابات 11 اپریل کو منعقد ہوں گے، اور ان انتخابات کے ذریعے عوام پھر سے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے اور اس امیدوار کو ذمہ داری دیں گے کہ وہ نمائندہ بن کر ان کے مسائل کو حل کروائے، ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کی حق کی لڑائی لڑے اور ان کے اوپر ہونے والے ناانصافی پر انصاف طلب کرے۔ اور اس انتخابات میں کئی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ہے، کانگریس بھی ہے، تلنگانہ راشٹر سمیتی بھی ہے، اور کئی جماعتیں، اور ان جماعتوں میں ایک اور جماعت بھی ہے جو اپنی جدوجہد کی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ میری مراد میری اپنی اور آپ کی اور ہم سب کی مطالبی مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک مسلسل جہد مسلسل کے ذریعے آپ کے ہر دکھ تکلیف میں نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ آپ کے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کی، تو ایوانوں کو دہلا دیا، تو اپنی مدلل بحث کے سامنے وقت کے حکمرانوں کو جھکنے پر مجبور کیا، تو اقتدار اعلیٰ کو اس بات پر مجبور کیا کہ ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں اور ہمارا بھی حق اس ملک پر اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک دوسرے شہری کا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہر وقت یہی کوشش کی کہ آپ کو آپ کا جائز حق دلایا جائے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کے آغاز سے لے کر آج تک
ایک مسائل و مشکلات سے گزرتی گئی، تکالیفوں کا سامنا کرتی رہی، لیکن کبھی اختلاف کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں دیکھی یا پھر اختلاف کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف ایک جماعت کا نام نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیا ہوا تو مجلس کے بعد ایک ٹوٹا قلم والے کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے دفتر بھی نہیں تھا، جلسوں کو منعقد کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے، جلسوں میں سننے والے سامعین نہیں ہوتے تھے، تو کوئی لائٹ دینے والا نہیں تھا، تو کوئی مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو تھام کر بے باکی کے ساتھ آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ تو ایسے دور میں جب ہمارا کارواں لٹ چکا تھا، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری عصمتیں و آبرو لٹ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہراتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ہمارے پاس اگر کچھ تھا تو وہ خوف تھا اور مایوسی تھی۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے اپنے جدوجہد کا آغاز کیا تو لوگوں نے مجلس پر تنقید کی، الزام لگایا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن آج 70 برس کے بعد ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں کاش ہمارے پاس بھی مجلس جیسی جماعت ہوتی۔ آج اتر پردیش کا ہمارا بھائی کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی مجلس ہوتی، بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا لیڈر ہوتا۔ مدھیہ پردیش کا ہمارا بھائی کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس مجلس ہوتی اور مجلس جیسی قیادت ہوتی۔ آج سارا ہندوستان مجلس اتحاد المسلمین کے کارکردگی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدوجہد اور مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی پر رش کرتا ہے اور دل میں حسرت پیدا کرتا ہے کہ کاش ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے بستیوں میں بھی مجلس آ جائے اور مجلس کے قائدین کی آواز ہمارے کانوں میں بھی گونجے اور ہم بھی اسی بے باکی کے ساتھ اپنے حق کو طلب کر سکے جس بے باکی کے ساتھ سرزمین دکن کا مسلمان اور مجلس اتحاد المسلمین کا جاننے والا حاصل کرتا ہے۔ یہ مجلس کی جدوجہد کی نشانیاں اگر دارالسلام کی شکل میں کھڑی ہیں تو مجلس کی کامیاب جدوجہد کی نشانی اویسی ہاسپٹل کی شکل میں کھڑی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی نشانی اسرا ہاسپٹل کی شکل میں کھڑی ہے، تو ساری دنیا میں دکن میڈیکل کالج، وہ انجینئرنگ کے کالج کے کامیاب ہونے والے ڈاکٹرز، وہ انجینئرز، وہ ایم بی ایز، ایم سی ایز اور فارمیسی اور دوسرے کالجز سے نکلنے والے جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے کامیابی کے ایک ستاروں کی شکل میں جگمگاتے ہوئے آج کھڑے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اگر یہ سب کچھ حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا اور کیوں حاصل کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کامیابیاں حاصل کی کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ کہ دن سے لے کر آج کی تاریخ تک یا کل تک بھی جو بزرگ اصحاب جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان سارے لوگوں کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اگر فخر ملت نے آواز دی، سالار ملت نے
تو یہی سرزمین دکن کے غیور لوگ تھے اور ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے فخر ملت و سالار ملت کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے کھانے سے کھانا لگا کر کھڑے رہے اس جدوجہد میں۔ مجلس کی کامیابی صرف فخر ملت یا سالار ملت کی کامیابی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی شہر حیدرآباد کے غریب مسلمانوں کی کامیابی ہے، رکشے والے کی کامیابی ہے، بٹی والے کی کامیابی ہے، ایک پنچر جوڑنے والے کی کامیابی ہے، ہر اس غریب کی کامیابی ہے جس نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو۔ اور آج ہم جیسے قائدین کو ایک سجی سجائی ہوئی جماعت ملی، یہ رونقدار اسٹیج ملے، سننے والے سامعین ملے اور مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ملے، تو یہ دین ہے فخر ملت کی، سالار ملت کی اور ہمارے بزرگوں کی محنت و دعاؤں کی وجہ سے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد کی پہچان نہیں بلکہ مجلس اتحاد المسلمین آج ساری دنیا میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ مجلس اور اویسی برادران کا نام ساری دنیا میں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے 20 برس پہلے انتخابات میں جب پہلی مرتبہ آیا تو 25-26 برس کی عمر تھی، لوگ دیکھ کر ہنستے تھے کہ کیا یہ نوجوان بچہ ہرائے گا، کیا یہ نوجوان بچہ جیتے گا۔ لیکن آج سے 20-22 برس پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اتحاد کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا اور خواب غفلت میں رہنے والوں کو بیدار کروں گا۔ آج بتاؤ، ہندوستان میں 4000 چلر MLAs ہیں کئی ریاستوں کے اسمبلیوں میں، لیکن آپ کے اس چنگلان گٹے کے MLA کو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو کیوں؟ یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اعتماد کی وجہ سے اور آپ کی وابستگی کی وجہ سے۔ اور آج اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم کو بولنا نہیں آتا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہم وہ مظلوم ہیں جس پر ظلم ہوتا ہے، جس پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور یہ خاموش رہتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہاں ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں، ہم گونگے نہیں ہیں۔ جب ہم بولنے لگیں گے تو ہماری آتش نوائی کے سامنے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اور دنیا نے دیکھا جب ہم نے بولا تو دنیا کو خاموشی کے ساتھ سننا پڑا، اور ایسا بولا، اتنا بولا کہ آج بھی ہمارے جملے چپتے ہیں، آج بھی ہمارے جملے ان کو سونے نہیں دیتے، چوکیدار بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ارے وہ ہمارے الفاظ کی طاقت نہیں، وہ صرف ہمارے جملے نہیں، وہ صرف ہمارے خطاب کا جادو نہیں، وہ ہمارا جذبہ ہے، وہ ہمارا ایمان ہے اور اس عوام کی محبت ہے جو جملوں کی شکل میں نکلتی ہے اور کئی چائے والوں کو، چوکیداروں کو چھپتی ہے۔
ظالموں کے الفاظ کو سن کر خاموش ہو جاتی ہے، لیکن حیدرآباد و مجلس وہ اویسی برادران خاموش نہیں رہتے۔ کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی جواب دے یا نہ دے، ہم تو اپنا حق ادا کرتے آئے ہیں اور بے باکی کے ساتھ بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر ہم ان سارے لوگ جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کو دبانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور جب تک سانس ہے ہم ان کو جواب دیتے رہیں گے۔ ہم خاموش نہیں ہوئے۔ آج یہی بات ان کو چبھتی ہے، ان کو بری دکھتی ہے کہ ہر کوئی ہم سے لڑتا ہے، اگر کوئی نہیں لڑتا تو وہ مجلس، وہ حیدرآباد اور اس کے بعد اویسی برادران۔ جو حیدرآباد کو آتا ہے ہمارا ذکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ہمارا نام لینے پر مجبور ہوتا ہے، ہماری بات کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض احمق لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا ہے؟ ارے اگر کچھ نہیں کی ہوتی تو پھر ہر کوئی ہمارا نام کیوں لیتا؟ ارے جو طاقت ہوتی ہے نا، اسی کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ جو قوت ہوتی ہے نا، اسی کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ ارے آج آپ غور کریے، غور کرو، میں یہاں کھڑے اس مجمع سے اور اس مجمع میں بیٹھے اہل دل والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج سے 25 برس پہلے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ اور آج کیا ہے؟ صرف 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، اور آج ہندوستان کے تخت پر بیٹھی ہے یہ جماعت۔ تو کیسے پہنچی؟ کیوں پہنچی؟ ایک طرف ان کی یہ سفر ہے جو 2 سے آج اقتدار تک پہنچ گئے، اور دوسری طرف ہم ہیں جو 70 برس پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ ارے اس سرزمین کا چپا چپا ہماری حکومت اور ہماری حکمرانی، ہماری عظمت اور ہمارے اقتدار کی گواہی دیتا تھا، لیکن 70 برس بعد غلاموں سے بدتر زندگی ہو گئی تو وہ ہماری ہو گئی۔ نہ اقتدار رہا، نہ دولت رہی، نہ روزگار ملا، نہ ہم کو رہنے کو گھر ملا۔ ارے غور کرو، میں تمہارے دل سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ناانصافی تو ہوئی، حق تلفی تو ہوئی، ہم کو محروم رکھا گیا، ترقی سے دور رکھا گیا، کامیابیوں سے، لیکن غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے خدا را اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں۔ ہماری غلطیاں یہی تھی کہ ہم ایک مرکز سیاسی پہ جمع نہیں ہوئے، ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوئے، ہم منتشر رہے۔ اور اگر میری آواز اتر پردیش تک جا رہی ہے، میرے بھائی تک، یا میری آواز راجستھان میں کسی میرے بہن کے گھر تک پہنچ رہی ہے، یا اگر میری آواز یہاں کی چیخ، یہاں کی پکار اگر مدھیہ پردیش بہار تک جا رہی ہے، تو ان سے یہی کہوں گا کہ انتشار کا سبب اور وجہ ہے کہ آج تم ان حالات کے شکار ہو، اور یہاں اتحاد کی وجہ ہے کہ ہم چائے والوں چوکیداروں کو للکار
فرق یہی ہے وہ ڈراتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں، اگر یہاں ڈرانے کو آئے تو پلٹ کے بھگانا ہم کو بہت اچھے سے آتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے ہم نے بھگایا ہم لوگوں کو۔ ارے آج ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ جس جماعت نے اتنا کام کیا، جس جماعت نے اتنا کیا، آج مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے بستیوں میں اور ہمارے دلوں میں میں کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری پولنگ پرسنٹیج گھٹتی جا رہی ہے، گرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا اتنا سکون ہو گیا، کیا اتنا آرام ہو گیا، کہ اتنی لاپرواہی ہو گئی کہ آج آپ کے پاس ہمارے لیے چند لمحے بھی نہیں؟ ارے 5 برس آپ کے لیے ہم لڑتے ہیں، آپ کی آواز بن کر ہم اختیار پر گرتے ہیں، ہم بی جے پی و آر ایس ایس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، بے دھڑک تنہا نکل جاتے ہیں ہندوستان کے ہر اس کونے میں جہاں تمہارے بھائی پہ ظلم ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہیں احناف کے گھر پر، پہنچ جاتے ہیں جنید کے پاس، پہنچ جاتے ہیں نعمان کے پاس، پہنچ جاتے ہیں جہاں کہیں بھی تم پہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج پولنگ کا پرسنٹیج کم، ارے اس دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے آج بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا کون سا ایسا ایم ایل اے ہے، ہندوستان میں کون سا ایم ایل اے ہے جو اپنی عوام کے لیے اسکول دواخانوں کا انتظام کیا؟ کوئی ہے جو 15,000 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دے رہا؟ کیا اسکول کا مطلب کوئی ایسبسٹاس کی شیڈ میں یا ٹین کے شیڈ میں نہیں، عالی شان عمارتوں میں دے رہا ہوں؟ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں اس لیے اتنے گندے اسکول میں تعلیم، ہزاروں روپئے کی فیس دے کر بھی اتنے اچھے اسکولوں میں تعلیم کا موقع نہیں ملتا جو غریبوں کو ہم نے اب شاندار اسکولوں میں تعلیم کا انتظام۔ کتنے اسکول، یہاں جمال کالونی کا اسکول، بابا نگر کا اسکول، پھول باغ کا اسکول، نشیمن نگر کا اسکول، ڈازلنگ کا اسکول، عشرت محل میں بن رہا ہے، بلہ گڑے میں، سلالہ میں، یہاں وعدہ ہے یہاں اس حلقے میں بھی بنانے کا، وہ بھی بناؤں گا۔ لیکن یہ بات کہوں گا ضرور، اتنا کرنے کے بعد بھی کیا بات ہے کہ پولنگ پرسنٹیج گرتا؟ کیا کچھ کام میں کمی رہی؟ ارے اپنی زندگی دے دی میں نے اس عوام کو، اس حلقے کو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ رسول جانتا ہے، اپنے لیے گھر بعد میں بنایا اور اپنے وعدے کے مطابق نشیمن نگر کا اسکول پہلے بنایا، اس کے بعد میرا گھر بنا۔ آج بھی اتنے اسکول، ارے میں ماہانہ 25 لاکھ خرچ کرتا ہوں صرف تنخواہوں کے لیے، 84,000 خواتین کو ٹرین کیا، ہزاروں بچے زیر تعلیم، سب کچھ دیا۔ وقت آیا تو اپنا خون بھی دیا میں نے، اس چندرائن گٹے کی سرزمین کو اپنے خون سے
بھگویا ہے میں نے، اپنے پسینے سے سینچا ہے میں نے، لیکن یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی وہی پرسنٹیج ہے جو نہیں کرنے والوں کے پاس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کریں اتنا جب نہیں کرنے والوں کو بھی وہی ملتا ہے، کرنے والے کو بھی یہی ملتا ہے۔ لیکن میرا کام، میرا خون، میرا پسینہ کسی کے اجر کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرا کام، میرا خون، میرا پسینہ، میرے اسکول، یہ دواخانے، یہ میری خدمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دنیا اس کا اجر دے نہ دے، اللہ میری آخرت میں دے گا، یہ میرا ہے۔ مگر اس حقیقت کو نہ بولو کہ میری پہچان، میری طاقت، میری قوت، میرے الفاظ میں بے باکی آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا اتحاد نہیں، آپ کی دعا نہیں، آپ کا اعتماد نہیں، تو پھر یہ آواز بے معنی رہ جائے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ارے یہ آواز کو کمزور ہونے لگا۔ میری طاقت آپ ہے اور آپ اور میری طاقت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ خدا اس بات کو سمجھو۔ اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے۔ ارے میں دیانتداری سے خدمت کیے گئے، کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ اس مجمع میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اکبر الدین اویسی نے اپنے 5 میعاد میں ظلم کی ہے، ناانصافی کیا ہے، یا کسی کے ایک حبے سیاہ کا روادار ہو، تو نہ صرف سیاسی زندگی چھوڑوں گا بلکہ وعدہ ہے کہ شہر کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر رہتا ہوں۔ میں نے دیا ہے، کسی سے کبھی لیا نہیں ہے، اور آج بھی یہ طرف کیوں ہے، کس لیے ہے؟ میری ذات کے لیے نہیں ہے، میرے اپنے لیے نہیں ہے، میری قوم کے لیے ہے، میری ملت کے لیے، آپ کے لیے۔ یہ ملک آج کہاں جا رہا؟ 5 برس میں کیا ہوا؟ بتاؤ آپ کے 5 برس میں کیا ملا، کیا ہوا؟ ارے غور کرو، آج جو بی جے پی اختیار پر ہے، کیسے اختیار پر پہنچی؟ کبھی رام کے نام پر اس ملک کو بانٹا، تو کبھی رام مندر کے نام پر اس ملک کو بانٹا، تو کبھی فسادات کے ذریعے ہندوستانیوں کے خون کو بہا کر، نفرت کی بیج کو بو کر اقتدار تک پہنچا۔ لیکن آج ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ ارے اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ اگر آج نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو، آنے والی نسل تم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ بی جے پی نے اچھے دن کا وعدہ تھا، کیا اچھے دن آئے؟ سب کا ساتھ، سب کے وکاس کی بات کی، کیا وکاس ہوا؟ کیا ہوا؟ کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا ختم ہوا؟ بے روزگاروں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا روزگار ملا؟ ہر غریب کے کھاتے میں 15 لاکھ کیا آئے؟ لیکن آپ غور کرو، ناکام ہوتے رہے، جب کامیاب ہوئے تو پہلا حملہ کس پہ تھا؟ پہلا حملہ ہم پر تھا، لو جہاد تھا۔ دوسرا حملہ بھی
بھی ہم پر تھا، گھر واپسی کا۔ تیسرا حملہ بھی ہم پر تھا، رامزادے فلاں کہا۔ چوتھا حملہ بھی ہم پہ تھا کہ رام کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پانچواں حملہ بھی جو لنچنگ ہوئی، عوام لوٹ رہی ہے، مار رہی ہے بیف کے نام پر، وہ بھی ہم پر تھا۔ ارے غور کرو، ہم پہ حملوں پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندہ جلایا گیا، گوبر کھلایا گیا، لو جہاد کے نام پہ مارا گیا، پیٹا گیا۔ گھر واپسی کے نام پر ہم کو مارا گیا، تو بیف کے نام پر ہم کو گھروں میں گھس کر مارا گیا۔ اخلاق کو مارا، جنید کو مارا، نعمان کو مارا۔ ارے اس سے جان و مال کی نہیں، عزت و آبرو کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ کیا یہ اچھے دن تھے؟ کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تھا؟ ارے غور کرو، غور کرو۔ ارے ہم اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے بعد بھی اس ملک میں ظلم کا شکار ہم ہو رہے ہیں، ناانصافی کا شکار ہم ہو رہے ہیں، حق تلفی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ ارے غور کرو، خدا اٹھ جاؤ، اے میرے پیارے بھائیوں اٹھ جاؤ۔ یہ وقت بہت نازک ہے، اگر تم اب نہیں اٹھو گے تو خدا را خواستہ یہ سنگ پریوار، یہ بی جے پی، یہ RSS ہندوستان کے دستور کو تبدیل کر دے گا۔ اٹھ جاؤ، اگر نہیں اٹھیں گے تو یہ دستور میں کیے گئے تمہارے حقوق کو ختم کر دے گا۔ اٹھ جاؤ، اگر اب نہیں اٹھو گے تو تمہاری شریعت کو ختم کر دیں گے۔ اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کشمیر کے خصوصی مقام کو ختم کر دیں گے۔ سمجھو، خدا را سمجھو، میں جھیڑو رہا ہوں تم کو، تمہاری غیرت کو للکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، تمہارے ایمان پر دستک دے رہا ہوں۔ اٹھو، خدا را اٹھ جاؤ۔ یہ بہت نازک وقت ہے، یہ بہت نازک وقت ہے، اگر اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ بابری مسجد کی شہادت میرا نقصان، سروں اور سینوں پہ گولیاں میرے بچوں کے، تاڑاگ میں جیل میں بچے میرے گئے، ممبئی گجرات کے فساد میں میں لٹا، عزت میری لٹی، عصمت میری لٹی، کوٹ میری ویران ہوئی، سہاگ میرا اجڑا، بستیاں میری جلی، ختم میں ہوا۔ لیکن پھر بھی اگر میں نہیں اٹھوں گا تو اللہ میری مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ اللہ ان حالات کے ذریعے مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اٹھنا نہیں چاہتا، تو اللہ مدد کرے گی تو کیسے کرے؟ اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا، اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا۔ غفلت میں رہو گے اور اللہ کی مدد کے طلبگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ غور کرو، ارے آج ہمارے ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ کل کا چائے والا اور آج کا چوکیدار وزیر اعظم بن گیا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کیا صلاحیت؟ کیا اکانومسٹ ہے؟ کیا ہسٹورین ہے؟ کیا PhD ہے؟ کیا صنعت کار ہے؟ کیا بزنس مین ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ ہے؟ کیا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ہے۔ 2002 گجرات کے ہندو مسلم فسادات کی تباہی و بربادی میں تماشائی بن کر
तमाशे को देखने का जो तमना है बस वही है। और क्या है बताओ, क्या कुछ है? अगर 2002 के गुजरात का खून रेगी का फिसाल ना होता तो ये चाय वाला चौकीदार का हिंदुस्तान का वजीर आजम होता। अरे गौर करो, गौर करो, खुदा समझो। अरे आज अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर ये लोग अपने एजेंडे को आगे लाएंगे। आज एलबी स्टेडियम में जलसा हुआ, तनकीद करते हैं। ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार कहता है एलबी स्टेडियम में कि सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर मजलिस है, मूसा नदी के उस पार गंदी नालियां, तंग रोड है, डेवलपमेंट नहीं है। ऐ चाय वाले, ऐ चाय वाले भूलना नहीं, मैं जिस चंद्रयान गुट्टे का एमएलए हूं और हैदराबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी जहां का है, इसी हैदराबाद में डीआरडीओ है, डिफेंस है, सैटेलाइट को मार के गिराने का रिसर्च भी यहीं पे हुआ। अबुल कलाम भी यहीं पर रहते थे। मालूम चाय वाला है, क्या मालूम, सिर्फ चाय 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 मालूम, चाय मालूम, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का दूध, चाय का टुकड़ा, कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, यही मालूम। क्या मालूम? क्या डिफेंस नहीं है यहाँ पे? मिसाइल यहाँ नहीं बनते, रिसर्च यहाँ नहीं होता, हाथ का स्टंट भी यहां पर बना। अरे क्या क्या बना? फिर हम स्पीड ब्रेकर, अरे चौकीदार टीवी पर आकर हमारे मुल्क के साइंसदानों की कामयाबी का एजाज जो खुद लेता है ना, वो भी हमारे पास ही हुआ। हम स्पीड ब्रेकर। अरे आज कहते हैं, आज तबलीग में कहा तलाक सलासा, बड़ी फिक्र हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की, उनके तलाक की। अरे चाय वाले चौकीदार, पहले ये बता, क्या तूने अपने बीवी को हक दिया नहीं दिया? पहले ये बता, कल के चाय वाले आज के चौकीदार, तेरी बीवी कहाँ है, कहाँ रहती है? बयानों ममालिक को घुमा फिरा, 2000 करोड़ रुपया खर्चा, एक भी दौरे में बीवी साथ थी? क्यों नहीं? हमारे बच्चियों का, हमारी खवातीन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले कल के चाय वाले आज के चौकीदार पहले अपने बीवी को उसका हक दे दें। वो नहीं देते। सिर्फ ऐसा बड़े हमारे अंदर बड़ी चाहत हमारी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? फिर बोलते मैं चौकीदार, वाह क्या चौकीदार है। विजय माल्या भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। ललित मोदी भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। मेरन चौकसी भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। हमारे सैनिक, हमारे सिपाही सरहद की हिफाजत में जान ले रहे हैं, ये चौकीदार खड़ा है। अरे चौकीदार ऐसा है, ऐसा होता है, हर कोई भाग रहे हैं। अरे आ जाओ मिस्टर मोदी, आ जाओ, वादा था मेरा, अभी भी कहता हूं, इख्तियार जाने के बाद चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय की पत्ती, चाय का पानी मैं दूंगा कहा। अभी भी कह रहा हूं, चौकीदार का ड्रेस मैं दूंगा, चौकीदार की टोपी हम हैदराबाद वाले पहनाएंगे, चौकीदार का डंडा हम देंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद ये चंद्रयान गुट्टे
والے، یہ موسیٰ ندی کے اس پار رہنے والے گلے میں سیڑھی ڈالیں گے، چل بجاتے پھر بجاتے پھر ارے آئے ہم سے مت لڑو، اتنا بولیں گے اتنا بولوں گا، یاد رکھ چوکیدار، تجھ سے وہ اور ہوں گے جو ڈرتے ہیں۔ 70 برس سے میں لٹا ہوں، اتنا لٹا ہوں کہ میرا تخت لٹ گیا، تاج لٹ گیا، عزت لٹ گئی، عصمت لٹ گئی، بچے لٹ گئے، اب لٹنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ جب لٹنے کو کچھ نہیں رہا تو ڈرنے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ صحیح ہے نا؟ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ ارے ہم ڈرنے والوں میں سے، گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ بات کرے گی دیش دروہی، دیش کے غدار، ملک کے غدار، اوہو ہم غدار تو تم ملک کے وفادار، ملک تمہارا۔ دہشت گردی کی بات کہتے ہیں کہ آج تقریر میں بولے ہندو دہشت گردی۔ ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام مسلمان ہو یا عیسائیت ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ نہ ہندو مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا، نہ مسلم مذہب دیتا، نہ عیسائی مذہب دیتا۔ دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن اس کو مذہب سے مت جوڑو۔ مگر میں کہوں گا یا کھڑے ہو کر مہاتما گاندھی کو مارنے والے دہشت گرد تھے، صحیح ہے؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے بھی دہشت گرد ہیں، معصوم ہندوستانیوں کو لڑا کر ان کا خون بہانے والے بھی دہشت گرد ہیں۔ کوئی مذہب اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، صرف آج ہندوستان کے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹا دیے۔ ڈی مانیٹائزیشن کیا کامیاب ہوا؟ بلیک منی گیا؟ جعلی نوٹ گئے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی؟ کیا نیکسلائٹ ختم ہوئے؟ اداکاری ڈی مانیٹائزیشن کے وقت پورا ہندوستان لائن میں کھڑا ہے، کھڑے لائن میں لوگ مار رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ خواتین نے بچوں کو پیدا کیا، اور یہ اداکار، یہ کل کا چائے والا آج کا چوکیدار، صرف دکھاوے کے لیے اپنی ماں کو خطار میں کھڑا دیا۔ بوڑھی ماں کھڑی ہے، دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو مسٹر مودی کے اماں کھڑے ہیں۔ ارے بے وقوف آدمی ہے، میں کہوں گا کہ نادان ہے۔ افسوس ہے ایسی اولاد کا۔ اگر میری ماں ہوتی تو میں اپنی ماں سے کہتا امی جان آپ گھر میں رہیے، آپ کے لیے میں قطار میں کھڑوں گا، میں پیسے لا کر دوں گا۔ کیا یہ لائن میں کھڑا؟ نہیں کھڑا۔ صرف باتیں۔ پرانے شہر میں نالیاں ہیں، ہاں چائے والے چوکیدار نالیاں ہیں، پائپ لے کر آجا گیس نکال۔ کیسا وزیر اعظم ہے؟ آپ غور کرو، کہہ رہا ہے میں جا رہا تھا، دیکھا ایک گیس لے جا رہے تھے، نالا تھا، پائپ ڈالا، نالے میں سے گیس نکلی، چائے ایسا وزیر اعظم چاہیے؟ کیا ایسا وزیر اعظم چاہیے ہندوستان کو؟ پھر کیا بولتا ہے؟ وہ مہابھارت کے ٹائم پہ واہن تھی، سیل فون بھی تھا، بولا بھائی ایروپلین تھا۔ پھر کیا بولے؟ پلاسٹک سرجری بھی تھی۔ پلاسٹک سرجری کیسی تھی بولے تو کیسا سمجھائے؟ بولیں گے اکبر صاحب بول رہے ہیں۔ پھر نفرت انگیز تقریر، نہیں میں نہیں بولا، چائے والا
چوکیدار نے بولا کہ پلاسٹک سرجری مہابھارت کے دور میں لاکھوں سال پہلے بھی تھی. اس کی نشانی ہے کہ گنپتی مہاراج گنیش مہاراج کا جب سر الگ کیا تھا تو ہاتھی کا سر لا کے لگائے تھے. یہ پلاسٹک سرجری تھی اس واسطے لگا. یہ مہینے بول رہا ہوں، مہینے بول رہا ہوں. ایسی حماقت تو یہی کر سکتا ہے. ایک اور ایک مسخرہ ہے بیٹھا ہوا اتر پردیش میں بول رہا ہے مودی کی سینا. ارے مودی کی سینا میں تو ہے، آر ایس ایس ہے، بی جے پی ہے، سنگھ پریوار ہے. ہندوستان کی فوج ہندوستان کی سینا ہے، کسی چائے والے کی یا چوکیدار کی سینا نہیں. وہ میرے ہندوستان کی سینا ہے، میرے ہندوستان کے فوجی ہیں جن کی وجہ سے ہم اطمینان سے سو رہے ہیں. وہ اپنی جان کی بازی لگا. ہندوستان کی فوجیوں اور سینا کی تو نے بے عزتی کی ہے. میں کہوں گا مسخرہ بیٹھا ہے یہاں کے بولا اویسی بندوؤں کو ایسا کرو ویسا کرو. ارے یوگی ہونے دو، پوگی ہونے دو، مودی ہونے دو، چائے والا چوکیدار کوئی بھی آ جاؤ، مجلس کو ختم نہیں کر سکتا. نہ ہی اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی ان سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں. ہتکڑیاں پہن لیں گے، پیروں میں بیڑیاں پہن لیں گے، وقت آیا تو تختے دار پر لٹک جائیں گے. ان گلوں میں پھانسی کو لٹکا کر تختے پر جھل جائیں گے. لیکن خدا کی قسم ہم اپنے حق اور ان کے سامنے کبھی جھکیں گے. یہ سر ہمارا نہیں ہے، یہ سر ہمارا نہیں ہے، یہ سر ہماری قوم ہماری ملت کی امانت ہے. یہ سر آپ کی شان ہے، یہ سر آپ کی شوکت ہے، آپ کی عظمت ہے. خدا اٹھو میرے بھائی. تمہارا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی تنہا اکیلے ہندوستان کے کونے کونے میں پھر رہا، جا رہا ہے کبھی یو پی، کبھی بہار، کبھی مراد آباد، کبھی لکھنؤ، کبھی مہاراشٹرا، کبھی جالنا، کبھی بیڑ، کبھی عثمان آباد، کبھی اورنگ آباد، کبھی کشن گنج، کبھی ادھر. کہاں کہاں نہیں پھر رہا ہے. کس کے لیے پھر رہا ہے میرے بھائی؟ کس کے لیے؟ آپ ہی کے لیے نا. ارے یہاں کھڑے ہو کر تقریر کرنا آسان ہے، ایوان پارلیمنٹ میں شیروانی زیب تن، سر پہ ٹوپی، چہرے پر سنت، کھڑا ہے آپ کی حق کی جدوجہد کر رہا ہے. اور سوچو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت ہی جگر کا کام ہے جو کر رہا ہے آپ کا ہمارا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی. اتحاد و جماعت راتوں رات نہیں بنتی، کئی نسلیں نکل جاتی ہیں، اس کے بعد جماعت بنتی ہے، قیادت بنتی ہے، اتحاد بنتا ہے. خدا اپنی جماعت اپنے اتحاد کو قائم و دائم رکھو. آج ہندوستان کی نظریں حیدرآباد پر ٹکی ہیں، ان کو امید مجلس سے ہے، آپ سے ہے. آج مجلس سے ہے، آپ سے ہے کہ یہی ہے ہمارے لیے اٹھیں گے، یہی ہے ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، یہی ہے جو ہمارے حق کے لیے لڑیں گے. خدا منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. کل کے چائے والے آج کے چوکیدار کو پانی پلانا ہے نا، پانی پلائیں گے نا. ارے زور سے بولو، پلائیں گے نا. 11 تاریخ کو کتنی بھی لو رہنے دو، گرمی ہونے دو، چلچلاتی
بھوک ہونے دو، حلق پیاسا رہتا ہے تو رہ جانے دو، یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ اب کی بار کوئی پانی پلائے یا نہ پلائے، ہم یہ چائے والے چوکیدار کو پانی پلا کر پلائیں گے۔ ہر ایک کو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا، پتنگ 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 آسمان میں دکھنا ہوگا، اور ایسے پلانا کہ آسمان میں صرف پتنگ ہو۔ میں سب بزرگوں سے، نوجوانوں سے، پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، غیر معمولی کامیاب کریے۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، مجلس کا نشان پتنگ ہے۔ 11 تاریخ کو اپنے ایک ووٹ کے ذریعے مجلس کو کامیاب کریے۔ ابھی بہت کہنا ہے اور بھی جلسے ہیں، باقی تقریر انشاءاللہ پھر ہوگی۔